اماں کی وفات کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ بھائی اور بھابھی کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرا سگا بھائی بھی مجھ سے منہ موڑ لے گا۔ اماں کی جدائی کی تکلیف سے زیادہ مجھے بھائی کے رویے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی ایسا تھا جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہ ہوں۔ بھائی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مگن رہتے، مجھ سے میرا حال تک نہ پوچھتے تھے۔ میں دن رات اماں اور ابا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ بھائی کے دونوں بیٹے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی سارا دن میرے کمرے میں نہ آتے تھے۔ مجھے ان کا انتظار رہتا تھا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں خاموشی سے لیٹی رہتی۔ اگر محلے کی کوئی عورت یا کوئی رشتہ دار اماں کی تعزیت کے لیے آ جائے تو میں ان کے پاس چند گھڑی بیٹھ جاتی۔ بھوک لگنے پر کچن میں جاتی، بچا کچا کھا لیتی۔ اگر کھانے کو کچھ نہ ملتا تو خاموش ہو جاتی۔ میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ میری شادی کے چند ماہ بعد ہی میرے لالچی شوہر نے سارا زیور اور پیسے ہتھیانے کے بعد مجھے طلاق دے دی تھی۔ شاید اماں کو میرا ہی غم تھا کہ میں اجڑ کر گھر واپس آ گئی، اسی لیے وہ تھوڑے عرصے بعد ہی اس دکھ کو اپنے ساتھ لیے چل بسی۔ بہت دنوں کے بعد بھائی میرے کمرے میں آئے تو انہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہوا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، لیکن یہ صرف میری خوش فہمی تھی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ سننے کے بعد تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا سگا بھائی میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ بھائی نے میری طرف دیکھتے ہوئے عام سے انداز میں کہا، کل تمہاری بھابھی مدیحہ کے ماموں تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ کتنے امیر اور مشہور بزنس مین ہیں۔ مدیحہ نے ان سے بات کی ہے، تمہارے لیے وہ چاہتی ہے کہ اب تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایک شادی کی ناکامی کے بعد دوسری شادی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے بھائی سنجیدہ انداز سے کہہ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میرے اور مدیحہ بھابھی کے ماموں کی عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نہ صرف میں بلکہ بھائی بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ ایک عیاش آدمی ہیں۔ ان کی 4 شادیوں کی ناکامی کی خبریں تو پورے خاندان میں گردش کرتی رہتی تھیں۔ بھائی کو جواب دینے کے بجائے میں نے سر جھکا لیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرا بھائی میرے لیے ایسا فیصلہ کرے گا۔ وہ میرے لیے کسی ایسی شخص کا انتخاب کرے گا جو مجھ سے عمر میں کئی گنا بڑا ہوگا۔ مجھے بھائی کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے اعتراض کرنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ میرے بھائی اور بھابھی نے جو فیصلہ کر لیا تھا وہ اس پر ضرور عمل کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں مجھ سے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ میرے دل میں ایک امید تھی کہ شاید بھائی کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے اور وہ مدیحہ بھابھی کے عمر رسیدہ ماموں سعید احمد کے ساتھ رشتے سے انکار کر دیں۔ میری امید اس وقت ختم ہو گئی جب سعید احمد نے بھائی کے سامنے میری انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی۔ مجھے اپنی حالت پر رحم آ رہا تھا۔ اپنے باپ سے بھی بڑی عمر کے شخص سے میری شادی ہو رہی تھی۔ فائزہ بھابھی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ان کے رویے میں یکسر تبدیلی آ گئی تھی۔ کل تک تو وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتی تھی، اور آج تو میری جی حضوری میں لگی ہوئی تھی۔ اس تبدیلی کی وجہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ شاید وہ اس گھر سے میرے جانے پر خوش ہو رہی تھی، اسی لیے زیادہ خوش تھی۔ بھائی اور بھابھی کے بدلے ہوئے رویے دیکھ کر میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ یہ بھی بھول گئی کہ چند روز بعد اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گی۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ میرے اپنے خوش اور مطمئن ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد میرا سعید احمد کے ساتھ نکاح ہو گیا اور میں اس کی بیوی بن کر اس کے محل نما گھر میں آ گئی۔ میں نے خواب میں بھی کبھی اتنا بڑا اور خوبصورت گھر نہ دیکھا تھا۔ سعید احمد کا چہرہ دیکھ کر نہ جانے میرا دل کیوں مرجھا گیا تھا۔ وہ سفید بالوں والا ایک بڑی عمر کا شخص تھا، جبکہ میری عمر صرف 28 سال تھی۔ میں نے اپنے جیون ساتھی کا جیسا امیج اپنے ذہن میں بنایا ہوا تھا، سعید احمد اس سے بالکل مختلف تھا۔ اپنی قسمت کا لکھا ہوا سمجھ کر میں نے قبول کر لیا۔ سعید احمد نے منہ دکھائی کے تحفے کے طور پر
مجھے ایک بیش قیمت ڈائمنڈ انگوٹھی دی تھی، لیکن میرے مردہ دل کو اتنی قیمتی انگوٹھی دیکھ کر بھی کوئی خوشی نہ ہوئی۔ شادی کی پہلی رات سعید احمد نے اپنی زندگی کے حوالے سے ایک اہم انکشاف کیا تھا، جسے سن کر تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ چہرے پر معصومیت اور شرافت کے تاثرات سجا کر سعید احمد نے مجھے بتایا کہ وہ اب تک 20 سے زائد شادیاں کر چکا ہے۔ میں حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حیرت بھری نظروں سے مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے سعید احمد نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار دولت سے نوازا ہے۔ میری پہلی بیوی کے علاوہ آج تک جتنی عورتیں بھی میری زندگی میں آئی ہیں وہ مجھ سے پیار نہ کرتی تھیں، بلکہ انہیں میری دولت سے پیار ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں لالچی عورتوں کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہوں۔ مجھے اس بات سے نفرت ہے کہ کوئی عورت اس لیے میری زندگی میں شامل ہو کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ مجھے سعید احمد کی باتیں سن کر شدید حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمر کے اس حصے میں اگر کوئی بھی عورت اس سے شادی کرے گی تو اس کا مقصد صرف اور صرف دولت کا حصول ہی ہوگا۔ میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے دولت کی کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ یہ اس کی دولت ہی تو تھی جس نے آج مجھے اس کی بیوی بنا دیا تھا، ورنہ اتنی بڑی عمر کے شخص کو بھائی کبھی بھی میرا رشتہ نہ دیتے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے سعید احمد نے فیصلہ کن لہجے سے کہا، میں جب بھی نکاح کرتا ہوں اپنی بیوی کو بہت عزت اور محبت دیتا ہوں، لیکن اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کی نظر میری دولت پر ہے تو میں اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا ہوں۔ میرے پاس اس کی باتیں سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے سر جھکا کر اس کی باتیں سنتی رہی۔ شادی کے بعد چند دن تو بہت آرام اور سکون سے گزر گئے، لیکن میں یہ نہ جانتی تھی کہ یہ آرام و سکون اور یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ایک روز میں نے سعید احمد سے بھائی اور بھابھی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سعید احمد نے بہت غصے سے میری طرف دیکھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میری کسی بات سے ناراض ہو کر سعید احمد نے مجھے چھوڑ دیا تو پورے خاندان میں مجھے ہی برا بھلا کہا جائے گا، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی طلاق کا جھومر اپنے ماتھے پر سجا چکی تھی۔ ایک بات کی مجھے حیرت تھی کہ میری شادی کے بعد ایک بار بھی بھائی یا بھابھی نے کال نہ کی۔ کم سے کم انہیں مجھے فون تو کر لینا چاہیے تھا۔ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تو اس بات پر خوش ہوں گے کہ مجھ سے جان چھوٹ گئی۔ دکھی دل کے ساتھ میں نے سوچا، سارا دن میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی، کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ گھر کی صفائی کے لیے ایک ملازمہ تھی اور کچن کے کام کرنے کے لیے دوسری ملازمہ۔ وہ دونوں مجھ سے ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہ کرتی تھی۔ میں نے ان سے باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سر جھکا لیتی اور جواب ہی نہ دیتی۔ مجھے ان کے رویوں پر بہت حیرت ہوتی تھی۔ میں سارا دن گھر میں ٹی وی دیکھتی رہتی یا باہر لان میں چہل قدمی کرتی۔ میرے پاس ایک سستا سا موبائل فون تھا جو شادی کی پہلی رات ہی سعید احمد نے مجھ سے لے لیا تھا اور واپس بھی نہیں کیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس بہت بڑے محل میں مجھے قید کر دیا گیا ہے، اور یہ محل بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سونے کا پنجرا ہو اور میں اس کی قیدی۔ باہر کی دنیا سے میرا تعلق بالکل ختم ہو چکا تھا۔ آج پھر ہمت کرتے ہوئے میں نے سعید احمد سے بھائی اور بھابھی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر سعید احمد نے حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ شادی سے پہلے ہی اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ تمہارے بھائی سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، تم اس سے ملنے یا اس کے گھر جانے کی ضد نہیں کرو گی۔ سعید احمد کی بات سن کر میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بھائی اور بھابھی نے میرے سامنے ایسی کوئی بات نہ کی تھی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ سعید احمد نے ایسی کوئی شرط رکھی ہے تو کبھی بھی اس شادی کے لیے راضی نہ ہوتی۔ سعید احمد
میری حیرت زدہ شکل دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مدیحہ سے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ میری شادی اپنی نند کے ساتھ کروانا چاہتی ہے تو میں شادی کے بعد اپنی بیوی کو میکے والوں سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ غریب گھروں کی لڑکیاں میری دولت اٹھا اٹھا کر اپنے غریب بہن بھائیوں کو بانٹتی رہتی ہیں۔ انتہائی مغرور لہجے سے سعید احمد کہہ رہا تھا یہ۔ مجھے سعید احمد کی باتوں پر یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا کہ جب آپ نے میرے بھائی اور بھابھی کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ میں ان سے ملنے یا ان کے گھر نہیں جا سکوں گی تو انہوں نے آپ کی بات مان لی تھی؟ میری بات سن کر سعید احمد ہنستے ہوئے بولا، دولت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جب میں نے ایک بڑی رقم ان کے سامنے رکھ دی تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میری کوئی بات ماننے سے انکار کر دیتے؟ سعید احمد کے منہ سے رقم کا ذکر سن کر تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ زمین آسمان گھومنے لگے ہیں، بلکہ آسمان میرے سر پر آ گرا ہے۔ کیا میرے بھائی نے میری قیمت وصول کی تھی؟ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میں نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بھائی نے میری شادی کے عوض آپ سے رقم لی ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے سعید احمد کی کسی بات پر اعتبار نہ آ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارے بھائی نے مجھ سے کوئی رقم نہیں لی، رقم تو تمہاری بھابھی یعنی میری بھانجی مدیحہ نے لی ہے۔ ذو معنی انداز سے میری طرف دیکھتے ہوئے سعید احمد نے ایک اور انکشاف کیا تھا۔ اس کے منہ سے مدیحہ کے بارے میں سن کر مجھے تھوڑا اطمینان ہوا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بھائی مجھ سے کتنی ہی نفرت کر لے یا مجھے اپنے لیے کتنا بوجھ محسوس کرتے ہوں، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں سر جھکا کر آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں پہلے ہی سمجھوتا کر رہی تھی، مزید سمجھوتا کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ سعید احمد نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی کو علم ہی نہ ہو کہ اس کی بیوی نے تمہارے رشتے کے عوض مجھ سے ایک بڑی رقم وصول کی ہے، کیونکہ میں تمہارے بھائی سے ملا ہوں، وہ ایک شریف انسان ہے، جبکہ میری بھانجی مدیحہ بہت شاطر اور مطلب پرست عورت۔ سر جھکائے میں اس کی باتیں سن رہی تھی، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میری خاموشی پر اب سعید احمد کو غصہ آنے لگا تھا اور انتہائی غصیلے لہجے سے اس نے پوچھا کہ کیا تمہیں علم نہ تھا کہ میں تمہاری بھابھی کو ایک بڑی رقم دے کر تم سے شادی کر رہا ہوں؟ تمہیں ہر بات کا علم تھا۔ اب میرے سامنے انجان بننے کا ڈرامہ مت کرو۔ اپنی ذات پر اتنا بڑا الزام سن کر مجھے شدید غصہ آنے لگا تھا۔ اس وقت میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ یہ شخص چھوٹی سی غلطی پر طلاق دے دیتا ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، اس لیے میں نے غصے سے کہا، اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ میری بھابھی مجھے اور میرے بھائی یعنی ہم دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے اور آپ کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کر رہی ہے تو میں اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہ ہوتی۔ میری کھری کھری باتیں سن کر سعید احمد نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ شاید اسے یقین نہ تھا کہ میں کبھی اتنے صاف الفاظ میں اس کے سامنے اس بات کا اعتراف کروں گی کہ مجھے اس کے رشتے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یہ بالکل سچ تھا کہ مجھے اس کی دولت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ صرف اور صرف بھائی کے کہنے پر میں اس بڑی عمر کے شخص سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی تھی، جس کا اب مجھے خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اپنی شکی عادت کے بنا پر سعید احمد نے مجھے اپنے اس بڑے سے گھر میں قید رکھا ہوا تھا۔ وہ اس بات کو بالکل بھی پسند نہ کرتا تھا کہ میں اس کے خاندان یا محلے کے لوگوں کے ساتھ کوئی میل جول رکھوں۔ یہی وجہ تھی کہ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی میں نے سعید احمد کے کسی رشتہ دار کو نہ دیکھا تھا۔ اس کی پہلی بیوی میں سے 3 بچے بھی تھے، میں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ ناشتے کے بعد سعید احمد تو حسب معمول آفس چلے گئے تھے اور میں وقت گزارنے کے لیے ٹی وی پر ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ آج پہلی بار میں ڈور بیل کی آواز سن رہی تھی۔ ایک خوبصورت اور ماڈرن عورت گھر میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر میں حیرت کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار ہمارے گھر میں یہ اجنبی عورت آئی تو میرا پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ تم ہو سعید احمد کی نئی بیوی؟ میرے قریب پہنچ کر اس نے ایک زہریلی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھا۔
जवाब देने के बजाय मैंने इकरार में सर हिला दिया। सोफे पर बैठते हुए उसने अगला सवाल पूछा, कितना अरसा हो चुका है तुम्हारी शादी को? अपनी तेज नजरों से सर से पैर तक मुझे देखते हुए वो पूछ रही थी। मैंने उसको जवाब दिया कि हमारी शादी को तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। ये सुनने के बाद वो हंसने लगी और हंसते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अभी सिर्फ 1 या 2 महीने का वक्त बचा है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, इसीलिए हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। वो भी शायद मेरे हैरान होने का अंदाजा कर चुकी थी, इसीलिए मुस्कुराते हुए कहने लगी, सईद अहमद 3-4 माह से ज्यादा किसी बीवी को अपने साथ नहीं रखता, बल्कि तलाक देकर फारिग कर देता है। इसीलिए मैंने कहा है कि अभी तुम्हारे पास 1-2 महीने का टाइम बाकी है। ये भी मेरे लिए एक नया इंकिशाफ था, लेकिन मैंने इस पर हैरत का इजहार न करते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम्हारा सईद अहमद के साथ क्या ताल्लुक है? एक साथ ही मैंने उससे कई सवाल पूछ डाले, जिस पर वो हाथ के इशारे से मुझे रोकते हुए कहने लगी, बस बस, अब बस भी करो, एक ही सांस में पूरा इंटरव्यू लेना है। एक लंबा सांस लेते हुए मैंने खामोशी अख्तियार कर ली। फिर सोच निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उस औरत ने कहा, मेरा नाम आसिया है और ये समझ लो कि मैं बहुत जल्द सईद अहमद से शादी करने वाली हूँ। उसने एक और इंकिशाफ किया, सईद अहमद के मुकाबले में वो भी बहुत कम उम्र थी और उसकी दौलत के अलावा ऐसी कोई खूबी ना थी कि कोई औरत उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती। ये भी जानते हुए कि शादी को उसने एक खेल समझा हुआ, उसने मेरे सामने सईद अहमद के साथ शादी करने का इरादा जाहिर किया, जिस पर मैंने किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना की। तो वो हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए पूछने लगी, तुम्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि मैं तुम्हारे शौहर के साथ शादी कर रही हूँ? मैंने तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, आपको शायद हैरत होगी कि मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं कि मेरा शौहर किसके साथ शादी कर रहा है, क्योंकि बकौल आपके मेरे पास तो बहुत थोड़ा वक्त बाकी है। सईद अहमद तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल ही देगा। मेरा जवाब सुनकर वो हैरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखती रही और फिर खामोशी से वापस चली गई। आसिया सईद अहमद की गैर मौजूदगी में अक्सर ही हमारे घर आ जाती थी। वो मुझ पर बहुत गहरी नजर रखती और इंतहाई तंजिया अंदाज से बात करती थी, इसीलिए उसे घर में दाखिल होते देखकर मैं अपने कमरे में आ जाती थी और कोशिश करती थी कि उसके सामने ना ही जाऊं। सईद अहमद ने मुझे सख्ती से कहा था कि आसिया के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी और ना ही कोई गलत रवैया अख्तियार करना है। यही वजह थी कि मैं उसे कुछ भी नहीं कहती थी। अब तो वो शाम में भी आ जाती थी। फिर सईद अहमद और आसिया अकेले बैठकर बातें करते और इस दौरान कई बार चाय या कॉफी भी पीते। सईद अहमद ने उसे बहुत सारे कीमती तोहफे भी दिए हुए थे और अक्सर ही उसे शॉपिंग पर भी ले जाता था। मैं ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन मैंने किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया था। अब सईद अहमद रातों को भी घर से देर आता था, रातों को भी घर देर से आता था। अक्सर तो मैं इंतजार करते करते सो जाती थी। अच्छी तरह से जानती थी कि वो अपना सारा वक्त आसिया के साथ गुजारता है। शाम से कुछ पहले सईद अहमद घर वापस आया तो उसके साथ एक नौजवान डॉक्टर भी था, जिसे देखकर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि सईद अहमद तो किसी अजनबी शख्स को घर में दाखिल ही नहीं होने देता था। बेड पर लिटाने के बाद वो नौजवान डॉक्टर मुझसे मुखातिब हुआ, इनको बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है और आपने इनका ख्याल भी रखना है, क्योंकि इनकी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चंद दिन पहले भी ये ऑफिस में तबीयत खराब हो जाने की वजह से बेहोश हो गए थे और आज फिर ऐसा ही हुआ। मैंने इन्हें दवा दे दी है, कल इनके सारे टेस्ट लिए जाएंगे। सईद अहमद आंखें बंद किए बेड पर लेटा हुआ था। इस वक्त बहुत कमजोर और तकलीफ में दिखाई दे रहा था। मैंने सर झुकाकर डॉक्टर की सब हिदायत सुनी। सईद अहमद का इलाज हो रहा था, लेकिन रोज बरोज वो कमजोर से कमजोर होता जा रहा था। 1-2 बार ऑफिस जाने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी और सेहत खराब होने की वजह से न जा सका। न चाहते हुए भी ऑफिस के कुछ मामलात
میرے حوالے کرتی ہے۔ مجھے اس کا کوئی تجربہ تو نہ تھا، لیکن سعید احمد کی پرسنل سیکریٹری گھر آتی اور مجھے بہت کچھ سمجھاتی تھی، جس سے میرے علم میں بہت اضافہ ہو رہا تھا اور میں بزنس کے حوالے سے کچھ سمجھنے بھی لگی تھی۔ سعید احمد کی رپورٹس میں اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ وہ جگر کے کینسر میں مبتلا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ علاج کے لیے اسے ہسپتال داخل کروا دیا گیا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس کا خیال رکھ سکوں۔ مجھے خدمت کرتے ہوئے دیکھ کر سعید احمد نے حیرت کا اظہار کیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم میری خدمت کیوں کرتی ہو؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں مرنے سے پہلے اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دوں، اس لیے ہر وقت میری خدمت کرتی رہتی ہو؟ سعید احمد کا انداز انتہائی چپتا ہوا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی، لیکن میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے تمہارے بزنس یا پراپرٹی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم میرے شوہر ہو، اس لیے تمہاری خدمت کرتی ہوں۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ تم کتنے امیر ہو یا تمہارے پاس کتنی دولت ہے۔ میرا جواب سن کر سعید احمد نے کچھ نہ کہا، بلکہ حیرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی صحت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر سعید احمد کو ملک سے باہر علاج کے لیے لے جائیں تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا، جس پر ڈاکٹر نے افسوس بھرے لہجے سے کہا تھا کہ زندگی اور موت رب کے اختیار میں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ علاج سے سعید احمد زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ کینسر آخری سٹیج پر ہے اور اس سٹیج سے کسی شخص کی واپسی ناممکن ہے۔ سعید احمد کی خواہش پر میں نے اس کے بیٹوں کو اطلاع دے دی، لیکن کوئی بھی باپ سے ملنے یا اسے دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ میں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر سعید احمد کو اپنا شوہر تسلیم کیا تھا، اس لیے میں مرتے دم تک اس کے ساتھ وفا کرتی رہی۔ لیکن اس کی زندگی ہی اتنی تھی، ایک روز وہ اس دنیا سے منہ موڑ گیا۔ 5 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، اور کچھ انسیت بھی ہو گئی تھی، اسی لیے اس کے جانے کا مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اس خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے مرنے کی خبر سن کر اس کی پہلی بیوی کے بچے، جو اس کے بیمار ہونے پر تو نہ آئے تھے لیکن مرنے پر آ گئے تھے، تدفین سے فارغ ہونے تک شام ہو گئی تھی۔ اگلی صبح سب سے پہلی شخصیت جو ہمارے گھر میں آئی وہ سعید احمد کا وکیل تھا۔ مجھے اب یہ فکر ستا رہی تھی کہ اس گھر کے علاوہ میرے پاس تو رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ بھائی اور بھابھی تو میرے شوہر کے مرنے کی خبر سن کر بھی نہ آئے۔ ان کے دروازے پر جاؤں گی تو نہ جانے وہ کیا کہیں گے۔ سعید احمد نے بہت سی پراپرٹی اپنے بچوں کے نام کر دی تھی۔ وکیل نے وصیت پڑھ کے سنائی اور پراپرٹی کی فائلز سعید احمد کے بیٹوں کے حوالے کر دی۔ مجھے بالکل بھی امید نہ تھی کہ سعید احمد نے کچھ میرے لیے بھی چھوڑا ہوگا، لیکن اس وقت تو میرے حیرت کی انتہا ہی نہ رہی جب وکیل نے مجھے بتایا کہ سعید احمد کی وصیت کے مطابق یہ گھر اور کاروبار کی مالکن اس کی بیوی ریحانہ ہوگی۔ بہت دیر تک میں وکیل صاحب کے الفاظوں میں کھوئی رہی۔ اس کے بچوں کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں بھی بہت دیر تک صدمے کی حالت میں بیٹھی رہی، لیکن دل ہی دل میں سعید احمد کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جس نے مجھے مرنے کے بعد بھی در بدر بھٹکنے کے لیے نہ چھوڑا تھا۔ شاید سعید احمد سچ کہتا تھا کہ لالچی عورتوں سے وہ نفرت کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی اس سے کچھ نہ مانگا تھا۔ اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ میں لالچی نہ تھی۔ میں نے بزنس کو دیکھنا شروع کر دیا تھا اور بہت جلد ہی میں نے اس میں مہارت حاصل کر لی۔ میں نے زندگی میں شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی زندگی کو یتیم اور غریب بچوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہی میری زندگی کا مقصد تھا۔ بھائی اور بھابھی کبھی کبھی مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ محبت سے ان کا استقبال کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کچھ رشتے دولت سے بھی نہیں خریدے جا سکتے۔